بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عورتیں اور خواتین اور مرد حضرات بھی کس طرح سے میلاد کریں اور کس طرح سے نہ کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ میلاد کس کو کہتے ہیں۔ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے احوال کو بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات کو بیان کرنا، اس کو میلاد کہا جاتا ہے اور اس کو سیرت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ علماء کرام سیرت النبی و سیرت صحابہ کے نام سے جلسہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو میلاد النبی کے نام سے جلسہ و جلوس نکالتے اور کرتے ہیں۔ بہرحال دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اور آپ کی زندگی کا اور آپ کے احوال کا، آپ کے اوصاف کا، آپ کے اخلاق کا ذکر کرنا۔ چونکہ آج کے اس ویڈیو میں عورتوں کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ عورتیں کس طرح سے میلاد کریں، عورتیں کس طرح سے نبی کی سیرت کو بیان کریں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ کچھ کتابیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں جن کے اندر نہ صحیح طور سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے، نہ آپ کی زندگی کا ذکر ہوتا ہے، نہ آپ کے اوصاف کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے اور کس نے نہیں لکھی ہے۔ لہذا جب مائیں اور بہنیں میلاد کریں، سیرت النبی کے جلسے کریں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ خاص طور سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر کریں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ولادت مبارکہ کا ذکر کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے احوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے اس کے احوال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کیا حالات پیش آئے اس کو ذکر کرے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں اور بہنیں میلاد کے اندر مشغول ہوتی ہیں اور وہ نماز تک کے چھوڑ دیتی ہیں۔ لہٰذا آپ کہیں پر بھی میلاد کریں یا کوئی دینی مجلس کریں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو چاہیے کہ اس میلاد کی مجلس کو، اس محفل کو فوراً روک دیں اور جس گھر میں اور جس جگہ پر وہ محفل سجائی گئی ہے اسی جگہ پر فوراً نماز پڑھ لیں۔ تیسرا کام کیا ہے جو عورتوں کو اپنی محفل میلاد کے اندر، اپنے سیرت النبی کے جلسے کے اندر کرنا چاہیے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دینا، یعنی اس محفل کے اندر پیدائش کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اٹھتے تھے، کس طرح سے بیٹھتے تھے، کس طرح سے کھانا کھاتے تھے اور کس طرح سے پانی پیتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کس طرح سے نکلتے تھے اور جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو کس طرح سے نکلتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے کس طرح سے نکلا کرتی تھی اور گھر کے اندر کس طرح سے نکلی تھی۔ ان تمام سنتوں کو بیان کیا جائے تاکہ ماں اور بہنوں کو سنتوں کی تعلیم ہو سکے، سنتوں سے واقفیت ہو سکے اور وہ پھر اس پر عمل کر لیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سی عورتیں صرف قرآن پڑھی ہوتی ہیں، صحیح طریقے پر اردو بھی نہیں پڑھ پاتی ہیں اور ان کو ہی چند کتابیں پکڑا دی جاتی ہیں اور وہ غلط سلط کتابیں پڑھتی رہتی ہیں، اور وہ کتابیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا یہ کس نے لکھی ہے کس نے نہیں لکھی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی دین کی مجلس قائم کرے ماں اور بہنیں
تو چاہیے کہ کسی ایسی خاتون سے اس کے اندر بیان کرائے، اس کے اندر ذکر نبی کی سیرت کا ذکر کروائے، کہ جس کو اچھی طریقے سے قرآن کی، حدیث کی جانکاری ہو، تعلیم ہو اور علم ہو، یعنی کسی عالمہ سے اس کے محفل کے اندر نبی کی سیرت کو ذکر کروائے۔ اور اگر کوئی عالمہ نہیں مل رہی ہے، خاتون کوئی لڑکی، تو پھر چاہیے کہ پردے کا انتظام کر کے کسی مرد کو یعنی کسی عالم کو بلا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محفل قائم کی جائے۔ اور دیکھنے میں آتا ہے کہ جب دینی محفل قائم ہوتی ہے تو بہت سے لوگ میلاد النبی کے نام سے محفل قائم کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی محفل کے اندر بیان کرنے والے آتے ہیں، میلاد کا ذکر کرنے والے آتے ہیں یا میلاد کا ذکر کرنے والی آتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو، ان ماں اور بہنوں کو دین کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے، حدیث کی تعلیم دے، نبی کی سیرت کی تعلیم دے، بلکہ فرقہ واریت کی بات ہونے لگتی ہے۔ یعنی اس جو محفل نبی کے نام سے قائم کی گئی تھی، اس محفل کے اندر دوسرے مسلمانوں کو برائی کی جاتی ہے، دوسرے مسلمانوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ماں اور بہنیں ایسی محفل میلاد قائم نہ کریں کہ جس کے اندر کسی کی برائی کی جائے، کسی کی غیبت کی جائے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ جب محفل میلاد ختم ہو جائے، چونکہ یہ محفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قائم کی گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ محفل سجائی گئی تھی، لہٰذا جتنی ماں اور بہنیں اس محفل کے اندر موجود ہیں، ان سب کو یہ چاہیے کہ کم از کم اس محفل کو ختم کرنے کے بعد، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے، کم از کم ہر ماں اور بہن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود و سلام بھیجے، یعنی درود شریف پڑھے۔ تو یہ کچھ کام ہے کہ جب محفل میلاد قائم کی جائے، مرد قائم کرے اور خاص طور سے جب عورتیں قائم کریں تو ان کو یہ چاہیے کہ ان تمام باتوں کا ذکر کرے۔ پہلا تمام ان باتوں کا ذکر کرے اور لحاظ رکھے، وہ یہ کہ پیارے آقا کی ولادت مبارکہ کا ذکر کیا جائے، دوسرا یہ کہ نماز کو نہ چھوڑا جائے، تیسرا یہ کہ نبی کی سنتوں کی تعلیم دی جائے، چوتھا یہ کہ کسی عالم دین کو، کسی عالمہ کو بلا کر اس محفل میں بیان کرایا جائے، اور یہ کہ اس محفل کے اندر فرقہ واریت کی باتیں نہ کی جائیں، اختلاف کی باتیں نہ کی جائے، نفرتوں کی باتیں نہ کی جائے، اور یہ کہ جب وہ محفل میلاد ختم ہو، جب وہ سیرت النبی کی مجلس ختم ہو، تو چاہیے یہ کہ کم از کم ہر مرد، ہر عورت کو اور ہر بہن کو اور ہر بیٹی کو، اور اگر مردوں نے وہ محفل قائم کی ہے تو کم از کم 100 مرتبہ ہر شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذران عقیدت پیش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔